ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک بار بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش فرما دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میں عصمت صاحب، تنویر صاحب اور عرفان صاحب جو اگرچہ یہاں موجود نہیں، ان سے دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کی والدہ کے وصال فرمانے پر اظہار افسوس کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے. ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کے وصال پر بھی اس ناچیز کو دعوت دی تھی، اور آج قضاء الہی سے جب ان کی والدہ مرحومہ وصال فرما گئیں تو انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے کلمات آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں. ضرور تو محسوس نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا محمد خان فاروقی صاحب بڑی معنی خیز اور جامع گفتگو فرما رہے تھے. باتیں تو یہی ہیں جو یاد رکھنے والی اور عمل کرنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے تو گزارش بھی کی تھی کہ بس میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن تنویر صاحب کا بھی اصرار تھا اور فاروقی صاحب کا بھی کہ نہیں آپ کچھ اظہار خیال کریں. میرے ذہن کے اندر جو چیز آ رہی ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسلام کو. اسلام اگر ہم دو عنوانوں کے اندر جمع کرنا چاہیں، اسلام دو چیزوں کا نام ہے: حقوق اللہ اور حقوق العباد. یہ سبق ذہن میں رکھ لیں. اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے. دونوں کے درمیان توازن اور اعتدال ضروری ہے. کسی ایک میں بھی تھوڑا فرق نہیں ڈالا جا سکتا. حقوق اللہ میں کیا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ایمان ہے، اور ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ سب حقوق اللہ کا حصہ ہے. ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانے بھی، اس کی محبت بھی ہمیں نصیب ہو. یہی ہماری اصل منزل ہے. تمام عبادات اور ریاستوں کا اصل مجموعہ، اصل مقصد اللہ کی معرفت اور اس کی محبت. ہر انسان کی یہی منزل ہے کہ رب راضی ہو جائے. رب راضی تو جگ راضی. جو کام بھی کریں
اللہ کی رضا کے لیے کرے اور ہماری رگ رگ کے اندر اس کی ذات کا تصور جما جائے، یہی توحید ہے۔ اور اگر ہمارے دلوں کے اندر اس کا یہ تصور وحدانیت اور توحید اس کا ذکر نہ سمائے تو یہی شرک ہے۔ دل تیرا تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دل میں طرح طرح کے بت ہوں، خواہ خاشار نفسانی کی شکل میں ہوں یا کسی اور صورت میں، یہ سب بت ہیں۔ ہمارے دلوں کا نور اللہ کی محبت ہے اور اس کی معرفت ہے۔ لہذا جو حضرات ان حقوق اللہ کی پاسداری کر رہے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اگر کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، میں آپ کی بات ہرگز نہیں کر رہا، اکثر جگہ پہ دیکھ رہا ہوں بہت کم لوگ ہیں جو ان حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں۔ نمازوں کا وقت آتا ہے، اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اگر نماز نہیں پڑھنی، زکوٰۃ نہیں دینی، روزے نہیں رکھنے تو پھر ان ختموں کا کوئی مقصد نہیں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یہ ختم اصالہ ثواب کی محفلیں یہ فرض واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ نماز روزہ فرض عین ہے، اپنی ترتیب کو ہمیشہ یاد رکھیں، سب سے پہلے فرض کی ادائیگی کا خیال رکھیں، ادروائز یہ ریاکاری ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے ہماری۔ میرا پہلا آپ کی خدمت کے اندر پیغام یہ ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے سب سے پہلے ہمیں اپنے مقصد تخلیق کو سمجھنا ہے کہ اپنے رب کو پہچانے بھی اور اس کے ان حقوق کا خیال بھی پورا پورا رکھیں۔ دوسری چیز وہ ہے حقوق العباد۔ اس کی فہرست کافی لمبی ہے، لیکن ان تمام حقوق میں سے سب سے پہلے قرآن حکیم نے جن حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ترین حقوق وہی ہیں، اور وہ حقوق ہیں والدین۔ اسی حوالے سے میں قرآن ہی کی یہ آیہ مبارکہ کا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور لطف کی بات یہ ہے، اسی آیہ مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے، اسی آیہ مبارکہ میں اللہ پاک اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، اے لوگوں میری عبادت کرو، مجھے پہچانو، میرے حقوق کی پاسداری کرو۔ اور یہ عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ہی اللہ پاک دوسرا حکم جو دے رہا ہے کہ میری عبادت کے بعد تمہارا پہلا فریضہ کیا ہے؟ اپنے والدین کا احسان یاد رکھو۔ گویا عبادت اور والدین کے حقوق کو دونوں کو اکٹھا بیان کر کے ان کو لازم ملزوم قرار دیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے میری عبادت تم پر فرض ہے، اسی طرح سے والدین کا خیال رکھنا، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی اطاعت کرنا، یہ بھی تم پر لازم ہے، یہ بھی میرا حکم ہے۔ جس طرح سے نماز کا خیال رکھو گے پوری توجہ سے، اسی توجہ کے ساتھ، اسی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے والدین کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ والدین والد ہوں یا والدہ، دونوں کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، دونوں کی اپنی شان ہے، اور دونوں کے حوالے سے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی عرض کرتا چلوں، سمجھنے والوں کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے۔
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابی کو ارشاد فرما رہے اپنے غلام کی، اپنے مرید خاص کی تربیت ہو رہی ہے، صحابی کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی۔ میرا خیال ہے اتنا جملہ بھی کسی کو سمجھ آ جائے تو باقی اگلی چیزیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تو نے اپنے والدین کو راضی کر لیا تو جنتی ہے، تیری ساری کمزوریاں اس میں چھپ جائیں گی۔ والدین کی نگاہ تیری ساری کمزوریوں کو دھو ڈالے۔ اگر تو نے ان کو راضی کر لیا تو جنتی ہے، لیکن اگر وہاں کوتاہی ہو گئی پھر یاد رکھنا یہ فرمان خداوندی ہے، یہ میرا فرمان ہے، میں کہہ رہا ہوں بالوالدین احسانا۔ اگر وہاں کوتاہی ہوئی، تو نے تھوڑے سا بھی میری نظر سے والدین کو دیکھا، نافرمانی تو بہت دور کی بات ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، نافرمانی دور کی بات ہے، ان کی بے ادبی بھی تجھے مسلمانی سے بھی گرا دے گی، تیرا ایمان بھی کھو بیٹھے۔ اور ارشاد فرما دیا کہ پھر تو جہنمی ہے۔ اور اگر دوسرا ارشاد مبارک اگر ذہن میں رکھ لیں تو پھر اس کے بعد مزید کو گنجائش رہتی ہے۔ صحابہ سے ارشاد فرمایا، بڑا مشہور و معروف فرمان ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ والدین کی طرف صرف محبت کے ساتھ صرف ایک بار محبت کے ساتھ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا، اطاعت نہیں، اطاعت کا مقام تو بہت عرفہ والا ہے، صرف دیکھنا، محبت کے ساتھ مسکرا کے دیکھنا، اس کا کیا ثواب ہے۔ یہاں ہم لوگوں سے کہتے رہتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، دعا کروائیں، دعا کریں میں عمرہ کر رہا ہوں۔ کوئی حج کے لیے کوششیں کرتا ہے، اگر نام نہ نکلے تو روتا ہے، پیٹتا ہے، میرا نام نہیں نکلا حج میں۔ کیا ہمیں یہ معلوم ہے جو حج کر رہا ہے اس کا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں؟ جو حج کر رہا ہے، جسے یہ سعادت نصیب ہو گئی ہے، کیا اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ اس کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں۔ یاد رکھیے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، غلطی کے ساتھ بھی یہ نہ سوچیں کہ میری نمازیں قبول ہیں، حج قبول ہے، یہ اس کی مرضی، مالک قبول کرے یا نہ کرے۔ بندہ مومن کا کام ہے کہ پھر بھی ڈرتا رہے، یہ تو فرض تھا جو ہم نے ادا کر دیا، اب مالک کی مرضی ہمیں نوازے نہ نوازے۔ لیکن جب والدین کی باری آئی، توجہ چاہوں گا، جب باری آئی والدین کی تو کیا ارشاد فرمایا؟ یہ میرے آقا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، یہ مہر کون لگا رہا ہے؟ تاجدار کائنات۔ اس حج کے لیے جو ہم اتنا پیسہ خرچ کر کے، اتنی مشقتیں اٹھا کے، تکلیفیں برداشت کر کے جو حج کر کے آتے ہیں، بلا شبہ بہت بڑی سعادت ہے، وہ بھی گناہ دول ڈالتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کوئی سند نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں۔ لیکن جب باری آئی والدین کی تو کمری والے صحابہ کو ارشاد فرمایا، صحابہ سن لو، ایک حج وہ ہے جو تم مکے میں جا کر کرتے ہو، ایک حج وہ ہے جس میں تمہیں پیسے بھی خرچ نہیں کرنے پڑیں گے، مشقتیں نہیں اٹھانی پڑیں گی،
سفر نہیں کرنا پڑے گا. تیرا کرا نکلے نہ نکلے، تھوڑا سا اتنا ہی کرنا ہے کہ تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہو. کتنے پیسے خرچ ہوں گے؟ صرف مسکرا کر ایک بار اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو. فرمایا اتنا دیکھنا میرے رب کو اتنا پیارا لگتا ہے، میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بتایا. محبوب اعلان کرتے کہ اب والدین کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھنے والے. تھوڑا سا قریب آ جائے، میرے آواز وہاں تک پہنچ جائے گی آسانی سے. اگر پہنچ رہی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو تھوڑا سا قریب ہو جائے. آپ ادھر قریب ہو جائیں. یہ پیچھے والے حضرات خاص طور پہ ذرا اگر قریب آ جائیں تو مجھے آپ کی زیارت ہو جائے گی ساتھ. درود پاک پڑھ لے ایک دفعہ. ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، ایک حج وہ ہے جو تم مکے میں کرتے ہو. ایک حج مکے میں ہوتا ہے، 40 دن تک تمہیں وہاں رہنا پڑتا ہے، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. ایک حج تیرے گھر میں ہی ہو جائے گا. نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی دن رات کی تکلیفیں اور مشقتیں اٹھانے کی ضرورت ہے. مفت میں ہوگا اور تیرے گھر میں بیٹھے بٹھائے ہوگا. پوچھا ہوگا صحابہ کرام، یا رسول اللہ وہ کون سا حج ہے جو گھر میں بیٹھے بٹھائے ہو جائے؟ میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کے دریائے رحمت جوش میں آیا اور ساتھ دوسرا جملہ بھی ارشاد فرما دیا، صحابہ جس حج کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ گھر میں بیٹھے بٹھائے ہو جائے گا، اس کا سرٹیفکیٹ بھی میں دے رہا ہوں. جو مکے میں جا کر کرتے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ نہیں، لیکن جو گھر میں رہ کر ہی ہوگا اس کا سرٹیفکیٹ بھی میں دے رہا ہوں. اس حج کیا ہے؟ والدین کے چہرے کی طرف صرف مسکرا کر محبت کے ساتھ ایک طرف دیکھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ مقبول کا لفظ بھی ساتھ ارشاد فرمایا، مقبول حج کا اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا. صحابہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کی، یا رسول اللہ والدین کے چہرے کی طرف ایک بار دیکھنے کا اتنا اجر، ایک حج مقبول کا ثواب ہے. یا رسول اللہ اگر کوئی زیادہ دفعہ دیکھے تو، یا رسول اللہ اگر کوئی زیادہ دفعہ دیکھے تو. میرے آقا مسکرائے، فرمایا صحابہ اس کی رحمت کوئی محدود ہے؟ اس کی رحمت کوئی محدود ہے؟ اللہ پاک کو اس بندے سے اتنا پیار ہے جو اپنے والدین کو ادب اور احترام کی نظر سے ایک بار دیکھتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. اگر تم 100 بار بھی دن میں دیکھو تو 100 حج مقبول کا ثواب. یہاں تو ایک بار ہم حج کر آئے تو نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے حاجی صاحب فلاں صاحب، لقب ہی ہمارا حاجی صاحب بن جاتا ہے. یہ حج جو ہر روز دن میں 100 بار ہم کر سکتے ہیں، یہ الحاج نہیں، کئی الحاج آپ بن جائیں گے. کوئی ہے اس کے لیے تیار؟ یہ اتنی گفتگویں ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بیچارے شکایتیں ہی کرتے رہتے ہیں. اِسارے ثواب کی اس محفل کا آج کا پیغام یہی ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھو. اور یہ بھی بتا
اگر کوئی شخص حقوق اللہ کی ادائیگی کی پوری پوری پاسداری کر رہا ہے، دن اور رات، صبح اور شام، زندگی کا ایک ایک لمحہ ذکر الہی میں مصروف ہے، لیکن والدین اگر ناراض ہو گئے سب پر کرم پھر جائے گا۔ گویا حقوق اللہ کی ضمانت بھی والدین کا احترام ہے۔ یہ جملہ بھی ذہن میں رکھ کے جائے، حقوق اللہ کی ضمانت والدین کی تابعداری، ان کا ادب و احترام ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میری نمازیں قبول ہو جائیں، میرے روزے قبول ہو جائیں، میرا حج قبول ہو جائے، تو اپنے والدین کو خوش رکھے۔ نماز سے بھی زیادہ اہم چیز جو ہے وہ ہے جہاد کرنا، جہاد کرنا۔ اور جہاد کے نتیجے میں جب شہید ہوتا ہے تو شہید کا آپ نے سنا ہے کیا مقام ہے؟ قرآن پاک نے اس کا اعلان کیا نا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ تو جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، اس زندگی سے بھی ان کی زندگی اعلیٰ ہے۔ یہ تو ہے مقام جہاد کا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے یمن سے، کہاں؟ یمن، ملک یمن۔ دوسرے ملک سے حاضر ہوئے۔ اس وقت جہاد کی بڑی ضرورت تھی، نیا نیا اسلام پھیل رہا تھا، ہر طرف کفر ہی کفر تھا۔ اس عالم میں ایک صحابی یمن سے چلے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے اجازت چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد سے محروم ہو گیا، میں راہ حق میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں جہاد میں شریک ہو جاؤں۔ میں توجہ چاہوں گا سب کو، باقی عبادتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل عبادت جہاد۔ میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کے پوچھا، تیرے والدین زندہ ہیں؟ تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ ہاں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا واپس جا، واپس چلا جا، ان کی خدمت کر، تجھے گھر بیٹھے ہی مولا کریم جہاد کا جہاد سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ کہنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں اگر میری بات سمجھ نہیں آ رہی یا میں سخت لہجے میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ میری بات کسی کو سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں، اور اس کی علامت یہی ہوگی جب آپ سبحان اللہ کم از کم کہہ دیں گے مجھے سمجھ تو آئے گی نا کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے، ورنہ میں سمجھوں گا میری بات ہی بور ہو رہی ہے، میں چھوڑ دوں۔ ویسے بھی اس کا بڑا جو ثواب ہے، علماء فرماتے ہیں بڑا ثواب ہے۔ ایک بار صرف کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک دفعہ آپ نے کیا، جنت میں اسی وقت اسی لمحے ایک درخت لگ جاتا ہے۔ یہ جنت کے جتنے بھی درخت ہیں یہ ہم نے ہی لگانے ہیں۔ جتنی بار آپ یہ کہتے جائیں گے اتنے درخت لگتے جائیں گے۔ میں تو واز کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ کے اپنے اتنے درخت لگوا دیں۔ اگر نہیں ضرورت باغوں کی تو الگ بات ہے۔ والدین کا جو مقام ہے وہ تو حدیث آپ نے سنی ہے نا، جو نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے 3 دعائیں فرمائی تھی، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ جبریل امین دعا کر رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام آمین فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا اور آپ آمین فرما رہے ہیں، تو دعا کیا تھی؟ دعا کرنے والا کون تھا؟ تو فرمایا اللہ پاک نے جو ہی میں خطاب کرنے کے لیے ممبر پر چڑھنے لگا، اللہ پاک نے جبریل کو بھیج دیا، اور جبریل کو بھیج کے مجھے پیغام یہ دیا ہے کہ خطاب سے پہلے یہ سنا، محبوب خطاب سے پہلے لوگوں کو یہ بات سنا دے۔ گویا اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ فرمان ہے جو اللہ پاک نے مجھے دے کر بھیجا۔ تو والدین کا مقام کو سمجھیے جلدی۔
وہ کیا تھا کہ 3 دعائیں تھیں، ان میں سے صرف ایک عرض کر رہا ہوں کیونکہ اتنا وقت نہیں. ایک درود شریف کے بارے میں تھی اور تیسری رمضان شریف کے بارے میں تھی، تو تیسری تھی والدین کے بارے میں. تو والدین کے بارے میں کہ جبریل امین آئے اور جبریل امین نے آ کے ہاتھ بھی اٹھائے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پاک نے بھیجا ہے اور آپ دعا فرمائیں. یا رسول اللہ، جس نے بوڑھے والدین کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. جبریل دعا کر رہا ہے اور کملی والا آمین فرما رہا ہے. کیا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے کسی کو؟ اگر شک نہیں تو جو لوگ اپنے والدین کا ادب نہیں کرتے وہ پھر ذہن میں رکھ لیں. ہم جتنا مرضی دن اور رات ذکر اذکار کرتے رہیں، مراقبہ سجود کرتے رہیں، وظائف کرتے رہیں، دن اور رات اللہ اللہ کرتے رہیں، کسی وقت سجدے سے سر اٹھے ہی نہ. اگر تیرے والدین ناراض ہیں کہ کملی والے نے ارشاد فرما دیا وہ تیری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ان کے چہرے کی طرف دیکھنا حجوں کا ثواب ملتا ہے. اور جو ان کا ادب و احترام نہیں کرتا اور جنت نہیں خریدتا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ بھی اب دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے. لیکن کیونکہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں والدہ کا خصوصی طور پر ذکر کروں، اس لیے میں ذرا والدہ کا تھوڑا ذکر کرنا چاہوں گا، اگرچہ دونوں کا مقام اپنا اپنا. والدہ کے حوالے سے اگر سمجھنا چاہیں، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، بلکہ اس سے بھی پہلے مجھے کملی والے کا ایک ارشاد یاد آ گیا، وہ بات بھی ضبط کرتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ الگ اس کی خصوصیت ہے، اس کی خصوصیت ہے. باپ کا اپنا مقام ہے لیکن ماں کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے الگ ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام امہاتکم. اے میرے صحابہ سن لو، کتنا بڑا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے. صحابہ سن لو اور قیامت تک آنے والے تمام غلامان مصطفیٰ بھی سب کو یاد کر لے کہ جنت کیسے ملتی ہے. فرمایا جنت تو تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جس نے جنت خریدنی ہے، حاصل کرنی ہے، وہ ماں کے پاؤں پکڑنا، اسے جنت مل جائے گی. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ دن رات ذکر اذکار کرتے تھے. دن رات کوئی لمحہ ذکر الہی سے خالی نہیں ہوتا تھا. اور ان کے دوسرے بھائی تھے، وہ ماں کی خدمت کرتے تھے. ایک دن اس دوسرے بھائی کو خیال آیا جو ماں کی خدمت میں رہتے تھے، خیال آیا کہ میں تو محروم رہ گیا. تو جو ایسا دوستو، میں تو محروم رہ گیا. بس اسی طرح دن رات بیٹھا رہتا ہوں اور بازی تو بھائی یزید بستامی لے گیا، بھائی تو بھائی یزید بستامی لے گیا کہ دن اور رات صبح شام ہر لمحہ ذکر الہی میں رہتا ہے. میرا کیا بنے گا؟ اے عبادتیں ریاضتیں کرنے والوں، ذکر اذکار کرنے والوں، اس واقعہ کو ذہن میں رکھ لیں. بازی تو با یزید بستامی لے گیا اور میں محروم رہ گیا. انہوں نے حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اسے کہا بھائی جان ایسے کریں کہ ایک رات مجھے بھی عبادت کے لیے دے لیں، ایک رات مجھے عبادت کے لیے دے لیں، میرے ساتھ تبادلہ کرنا. آج رات آپ ماں کی خدمت میں گزارے اور میں اللہ کی یاد آج کی رات گزار لوں. ایک ہی رات. حضرت با یزید مان گئے کہ ٹھیک ہے. آج پہلی بار با یزید کی باری آئی اور ماں کی خدمت کا موقع ملا.
عشاء کے بعد نماز کے بعد جب فارغ ہوئے تو ماں کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ابھی ماں جاگ رہی ہے تو ماں نے بیٹا با یزید پانی لے کے آ. سردیوں کی لمبی راتیں تھیں, پانی لے کے آ. حضرت با یزید بستامی خود فرماتے کہ میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا, با یزید پانی لے کے آ. میں گیا دوڑے دوڑے اور پانی کا پیالہ بھر لایا. جب پانی کا پیالہ لے کے آیا تو ماں اس وقت سو گئی. ماں سو گئی. اب تیری محبت نے برداشت نہ کیا کہ میں ماں کو جگا. میں پیالہ لے کے کھڑا رہا کہ خود جب آنکھ کھلے گی میں اس کو پیالہ پیش کروں. میں بیٹھا نہیں, کہیں بیٹھ گیا, ماں کی آنکھ کھلی, وہ کہیں گی بھائی یزید بیٹھا ہوا. میں کھڑا رہا حتیٰ کہ رات بیت گئی. جب پچھلی رات کو میری والدہ نے آنکھ کھولی تو سامنے میں کھڑا تھا, پانی کا پیالہ لیے کھڑا تھا. ماں نے دیکھتے ہی فرمایا با یزید جا, مولا کریم تجھے اپنی معرفت نصیب کر دے. یہ پیچھے والے ابھی بھی کنجوسی کر رہے ہیں. جا تجھے اپنی معرفت عطا فرما دے. ابھی پانی پیا نہیں, صرف پہلی نظر ہی پڑی اور پہلی نظر کے اندر ہی جب یہ فرمایا ادھر کھڑے کھڑے ہی میرے مرحبا نے میری تقدیر بدل. جو آج تک عبادتوں ریاضتوں مراقبہ سجود سے حاصل نہیں ہو سکا تھا, ایک لمحے ماں کی ایک نظر سے مجھے اللہ پاک نے عطا فرما دیا. کیا آپ چاہیں گے یہ دولت مل جائے؟ آج با یزید بستامی کون ہے؟ حضور غوث پاک کے مشائخ میں سے, حضور غوث پاک کے مشائخ میں سے ہیں. انہیں یہ مقام کہاں سے ملا؟ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ مقام مجھے ذکر و اذکار سے نہیں, عبادت و ریاضت سے نہیں, ماں کی دعا, ماں کی نگاہ سے مجھے نصیب ہوا. گویا عبادتوں ریاضتوں سے جو انسان کو چیز حاصل نہیں ہو سکتی وہ ماں کی ایک نگاہ سے حاصل ہو جاتی. اب چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے, ورنہ دل تو میرا کہہ رہا تھا میں آپ کو کرن کے علاقے میں لے جاتا, کرن کے علاقے میں لے جاتا, اس کا ذکر کرتا, مختصراً اس کی طرف اشارہ کیے دیتا. حضور کے 1,24,000 کے کم و بیش صحابہ, ہر عاشق اپنا اپنا مقام رکھتا ہے. عاشقانے زی خوباں خوب تر, خوش ترو زیبا ترو محبوب تر, ہر کوئی ہیرا تھا. فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, ہر صحابی ہدایت کا روشن ستارہ ہے. جس کی بھی اقتدا کرو گے فلاح دیر نصیب ہو جائے گی. ہر کی اپنی شان, ہر کوئی اپنی اپنے جگہ پہ خوش بھی ہے, اور حضور پر تن من دن ہر چیز قربان کرنے والے سب خوش ہیں. ایک دن حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا صحابہ تم یہ سمجھتی ہو تمہیں جو اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا ہے, اور یاد رکھیں پوری دنیا کے غوث کتب ابدال اور یہ کرام شہداء سب کی شانوں کو جمع کر لیا جائے. حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادنا ترین صحابی جس نے آج پہلی بار کلمہ پڑھا اور روح مصطفیٰ کو دیکھا, پہلی بار کلمہ پڑھا, پہلی نماز بھی نہیں پڑھی, کلمہ پڑھ کے صرف نگاہ مصطفیٰ چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا, وہ دعا کے مکھڑے کو ایک دفعہ دیکھ لیا تو پوری دنیا کے اولیاء کرام مشائخ شہداء ابدال ان کی شان اس صحابی کے قدموں کی دھول کے برابر ہے. کیوں عبادت ریاستیں ان کے پاس ہیں,
مراقبہ و سجود ہیں، ان کے پاس وہ نگاہ نہیں جس نگاہ سے اس نے اس مکڑے کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ وہ مکڑا کہاں کچھ کیا دیتا ہے، کیا مقام ہے اس مکڑے کا؟ لیکن میرے آقا کے ایک ایسے بھی غلام ہیں جنہوں نے وہ مکڑا دیکھا نہیں۔ توجہ چاہیے، کہاں مقام صحابیت، کیا مقام ہے اس کا؟ اور دوسری طرف میرے آقا آج مسکرا کے فرما رہے ہیں، ایک راز کھول رہے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ تم تو خوش ہو، تمہیں اللہ پاک نے کیا مقام عطا فرمایا کہ روئے زمین کہ اولیاء ابدال نہیں ملائکہ وہ بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک آج غلام کا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم سمجھتے ہو کہ صرف تم ہی میرے عاشق ہو، تمہارا یہ مقام ہے؟ تم تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو، ایک وہ بھی ہے جس نے مجھے دیکھا ہی بن دیکھے وہ مجھ پر فدا ہو چکا ہے۔ یہ آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں، ہم نے بھی دیکھا لیکن بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہو۔ آئیے وقت میں عرض کروں، یہ بھی بات نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے فرمائی تھی۔ اے صحابہ تم تو دیکھ کر ایمان لائے ہو، تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا، تو ممتاز قادری کی طرح اور غازی علم الدین شہید کی طرح مجھ پر جان کی بازی لگا دیا کریں گے۔ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ آپ کا مقام ہے کہ بن دیکھے حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ محفل ربیع الاول آتا ہے تو ربیع الاول میں پھر ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ کرن کے علاقے کے اندر میرا ایک ایسا عاشق موجود ہے، اور عاشق کا نام کیا ہے؟ حضرت اویس۔ جب بھی کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، تو جانے والے کو ہم جاتے ہوئے کہتے ہیں نا، بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑی سعادت ہے، کہنا چاہیے۔ ایک مقام تو یہ ہے ہم وہاں جانے والے کو درخواست کرتے ہیں میرا سلام بھی پیش کر دینا۔ ایک مقام یہ ہے کہ کملی والا اپنے غلام کو سلام بھیجے۔ حضور نے سارے صحابہ اکرام کو فرمایا میرے صحابہ اگر زندگی میں موقع مل جائے میرے اس غلام کی جا کے زیارت کرنا، تمہاری زیارت کے لیے دنیا ترستی ہے، لیکن اویس کی زیارت کے لیے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اویس کی زیارت کرنا۔ اور بطور نمونے کے دو جلیل الصحابی، ایک تعلق صحابیہ سے بھی ہے اہل بیت سے بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ ان دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں، کیونکہ یہ جلیل القدر صحابہ میں سے دونوں کی ڈیوٹی لگائی۔ گویا اہل بیت کو بھی سبق پڑھایا جا رہا ہے، صحابہ کو بھی درس دیا جا رہا ہے کہ عشق رسول کا مقام کیا ہے۔ جو بھی اپنے دل کی بستی کو عشق رسول اور محبت کی رسول سے منور کر دیا کرتا ہے، وہ کہیں بھی ہو مدینے میں ہے، جو رہے مدینے میں لیکن دل اس کا خالی ہو مدینے میں نہیں، لیکن جو مدینے میں نہیں دل کے اندر اس کا سینہ مدینہ بنا ہوا ہے وہ مدینے میں۔ فرمایا کہ گیس جا کے زیارت کر۔ ان دونوں کو کہا تمہاری دونوں کی ڈیوٹی ہے کہ تم نے جانا ہے، اس کو سلام بھی عرض کرنا ہے، اور سلام کے ساتھ ساتھ اپنی قمیص مبارک اتار کے دی۔ کائنات جھوم اٹھی ہوگی اس پر، کائنات جھوم اٹھی ہوگی جب کملی والے نے اپنی قمیص مبارک اتار کے اپنا جبہ مبارک اتار کے ان دونوں کو دیا۔ جاؤ میرا یہ جبہ عرش الہی بھی اس جبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم تو نالین مبارک کی شان نہیں بیان کر سکتے، جبے کی شان کیا ہوگی؟ خدا تو اس مٹی کی قسمیں کھا رہا ہے
دل سے نالین مبارک لگے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس جبے کا کیا مقام ہوگا؟ میں جبہ لے جاؤ اور جا کے اویس کو پہنا دو. اب جبہ جب وہ پہنا ہوگا حضرت اویس نے، میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس وقت اویس لوگوں کی نظروں میں تو فرش زمین پر ہو گئے، لیکن جبہ پہنتے ہی عرش بری پہ جا پہنچا. یہ شان پوچھنی ہے تو حضرت علی سے پوچھتے. ایک بار جب مکہ جب فتح ہوا اور بتوں کو اتارتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا. کندھوں پہ سوار ہو کے وہ جب اتارنے لگے، اب ٹائم نہیں کہ اس کا میں وضاحت کروں. جب اتارنے کے لیے کھڑے ہوئے اتنا پوچھا علی تو نبوت کے کندھوں پر سوار ہے، نبوت کے کندھوں پر سوار ہے، کچھ فرق محسوس ہوا؟ کوئی اپنے اندر تبدیلی ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ تبدیلی؟ میری تو تقدیر ہی بدل گئی. میں اس وقت عرش الہی کے کنگروں کو اپنے ہاتھ کے ساتھ چھو رہا ہوں. علی کھڑے کہاں ہیں؟ بس کندھوں پہ سوار ہونے کی دیر ہے کہ علی عرش الہی پہ جا پہنچے. اس حسین کا کیا مقام ہے؟ اس حسین کا کیا مقام ہے جس حسین کی خاطر حضور سجدے میں پڑ جاتے اور حسین پشت پہ سوار ہو جاتا. کیونکہ ذکر حسین کے بغیر ہمارا آج کا پروگرام شاید نامکمل رہتا. آخری بات کر رہا ہوں، جب یہ گئے اور جا کے ان کو پیش کیا، اور اس کو بھی ختم کر دیتا ہوں بات کو، کہ انہیں مقام کہاں سے ملا؟ حضرت ویسے کرنے کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ اس پہ اختتام کر رہا ہوں اپنی گفتگو کا. دو چیزیں تھیں، ان دونوں چیزوں کو یاد کر کے بھی جائے پلے بھی باندھ لے. یہی آج کی ساری گفتگو کا مرکز ہے اور لب لباب ہے. ان کے اندر، ان کے دل میں محبت رسول کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا. دل میں محبت رسول تڑپ رہے تھے کہ میں محروم رہ گیا حضور کی زیارت سے. تڑپتے تھے، آنسو بہاتے ہوں گے کہ میں اس مقام سے محروم رہ گیا. لیکن دوسری طرف مقام تھا ماں کی خدمت کا، کہ ماں چونکہ نابینا تھی، بڑھیا تھی، ماں سے اجازت بھی مانگی. ماں نے کہا بیٹا سبحان اللہ، سبحان اللہ تک کہہ، وہ شاید تجھے ادھر ہی وہ مل جائے، بیٹا شاید ادھر ہی وہ تجھے مل جائے. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا کہ لوگ تو مدینے جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے، مولا کریم نے حضرت ویسے کرنے کے لیے ماں کی خدمت کی وجہ سے، ان کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے درمیان کے سارے حجابات ہٹا دیے. دست و جبل، صحرا و دریا، سارے حجابات اٹھا دیے. اب مدینہ اور کرن میں کوئی فاصلہ نہ رہا، کیونکہ در راہ عشق قرب و بود نیست. حضور اپنے غلام کو دیکھتے ہیں ہر لمحہ، اور اویس ہر لمحہ کملی والے کا دیدار کرتے ہیں. صحابہ کو بھی اس بات کا پتہ نہ تھا. گویا وہ اویس کرن کے اندر رہ کر ہی مولا کریم نے ان کو وہاں مدینہ بنا دیا، بلکہ ان کا سینہ ہی مدینہ بن گیا. تو دو چیزیں ہیں جو انسان کی کایا پر دیتی ہیں، ایک محبت رسول اور دوسری ماں کی محبت، ماں کی اطاعت. یہ تو ہے صرف ان کی اطاعت کا. اگر انہیں خوش رکھنے کے لیے کوئی خدمت کرتا ہے اس کے بارے میں آپ خود ہی سوچ لیجئے. اور یہ آخری بات یہ بھی کہہ دوں، ہر ماں وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو، بے نماز کیوں نہ ہو، اولاد کے لیے
وہ ولی اللہ ہے۔ آئیے آج ہم یہاں جانے سے پہلے عام محفلوں والا رویہ اختیار نہ کریں، یہ سبق یاد کر کے جائیں۔ ایک تو نماز پڑھنی، ایک نماز پڑھنی ہے، میرا فرض ہے آپ تک پہنچا دوں، اور دوسرا نسخہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ہے، اور تیسرا نسخہ اپنے والدین خصوصاً والدہ اس کو راضی رکھنا ہے کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔